میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص ہم سے کہے کہ تمہارے مذہب کے حق ہونے کی کیا دلیل ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی عمومی سا سوال ہے۔ عمومی سا سوال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مختلف جوابات مختلف پہلوؤں سے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیز بعض اوقات منحصر ہوتی ہے سامنے والے کے مینٹل لیول پر، کہ وہ کس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کا ایکسپوجر کتنا ہے، اور جناب اس کو کون سی بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کو جناب کوئی قرآنی آیت حدیث سنا دیں وہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی کو کوئی سائنس کی بات بتا دیں وہ اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کو کوئی عقلی دلیل دے دیں وہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی کو کوئی معجزہ بتا دیں وہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی کو آپ اسلام کا خاندانی سسٹم بتا دیں کہ بھئی یہ اسلام کا یہ خاندانی سسٹم ہے، یہ معاشرتی سسٹم ہے، وہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی کو جناب آپ یہ بتا دیں کہ اسلام میں اگر کسی مسلمان پر مشکل تکلیف آفت مصیبت آتی ہے تو اسلام نے ہمیں کیا گائیڈ کیا ہے، یہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو اشکال یا اعتراض یا سوال کس جہت کس اسپیکٹ سے وہ چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہے، تو اس کی بات کو سمجھ کر اس کے مینٹل لیول کے مطابق اس کو جواب دینا چاہیے۔ اس کا ہمیں حدیث میں اور قرآن میں حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقل اور ان کے مینٹل لیول کے مطابق بات کرو۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کر دی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ تو ہمیں صحابہ کرام کے بھی اس میں اقوال ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، غالباً وہ فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں بعض لوگ نہیں سمجھتے، تو جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے ان کے لیے وہ فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ تو دلائل تو اسلام کے حق ہونے کے بہت سارے ہیں اور ہر جہت سے ہیں۔ فطرت کو آپ لے لیں، فطری دلائل کی بات کریں تو فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کسی گاڈ کو کسی خدا کو تسلیم کرے، اور یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ خدا ایک ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو فرمایا نا، یہ قرآن کی دلیل سے ہٹ کر یہ عقلی دلیل ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دنیا میں اللہ ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو دنیا کا نظام خراب ہو جاتا، اس لیے کہ جب دو بادشاہ ہوں، جب ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، تو پوری دنیا کا مالک اور خالق اور رازق کیسے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور نظام چلانے والے کیسے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک ہی، اگر دو ہوں گے، ایک خدا کہے گا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہے گا میں نے نہیں برسانی، ایک خدا کہے گا میں نے یہاں بارش برسانی ہے، دوسرا کہے گا میں نے وہاں برسانی ہے، ایک کہے گا میں نے اس کو مارنا ہے، دوسرا کہے گا میں نے اس کو مارنے کی اجازت نہیں دینی، دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی اس کی ایک دلیل ہے، فطرت کا پورا نظام، انسان کا وجود، یہ دنیا کا نظام، سورج چاند ستارے سمندر دریا ہوا آکسیجن، یہ جو دنیا میں جو کچھ ہے یہ کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، کوئی اس کو کوئی بھی نام دے دیں ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، جو توحید کا عقیدہ ہے اسلام کا۔ عقلی دلائل بھی بہت زیادہ ہیں، عقلی دلائل سے کوئی سمجھنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ قرآن کی آیات میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں کنٹرڈکشن ہوتا، یہ ایک دوسرے کو تعارض ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف آیات اس میں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جب آدمی بہت زیادہ لکھ رہا ہوتا ہے بول رہا ہوتا ہے تو اس کی گفتگو میں کہیں نہ کہیں تعارض آ رہا ہوتا ہے، کہ پہلے اس نے ایک بات کی ہوتی ہے، بعد میں وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو پچھلی بات کے خلاف ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو پہلے اس نے کیا کہا تھا اب کیا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اسلام کے اندر ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، اور بظاہر جب بعض اوقات ہمیں کوئی ایسی آیت یا حدیث نظر آ رہی ہوتی ہے جس میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس حدیث سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، وہ ہماری فہم، ہمارے عقل کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے فہم کی کمزوری ہوتی ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں کوئی حقیقی تعارض موجود نہیں ہے، قرآن حدیث کا آپ گہرا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ تو عقل کے ذریعے سے، لاجک کے ذریعے سے شریعت کا کوئی بھی حکم، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ وہ فرمانے لگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا ہر حکم عقل کے مطابق ہے، کوئی میرے پاس اسلام کے کوئی کسی بھی حکم کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا تو میں اس کو یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ بھائی اسلام کا یہ حکم عقل کے مطابق کیسا ہے، یہ لاجیکل کیسا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اگر ہمیں کوئی چیز لاجیکل نہیں لگ رہی ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لاجیکل ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ، ہمارا مائنڈ لیول اس حد تک پہنچا نہیں ہے،
یہ ہمارا کیلیبر نہیں ہے, ہم اس حد تک پہنچے نہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, مثلاً آپ کسی ایک فیلڈ کے ماہر ہیں نا, دوسری فیلڈ کا آپ کو پتہ نہیں ہے. اب دوسری فیلڈ کا آدمی آپ کو کہے کہ بھائی اس میں یہ کام یوں ہوتا ہے, اور آپ اس سے پوچھیں کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, وہ آپ کو لاجک سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بعض اوقات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. کوئی انجینئر ہے, وہ آپ کو اپنی انجینئرنگ کی کوئی ٹیکنیکل چیز سمجھا رہا ہے, اور آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے انجینئرنگ سے, تو اس کے لیے وہ بالکل بدیہی 2 + 2 4 کی طرح اس کے لیے, لیکن آپ کو وہ سمجھا رہا ہے, آپ کو اس کی بات بالکل اللاجیکل لگ رہی ہوتی ہے. اب اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کی بات اللاجیکل ہے, اس کی بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیول تک پہنچ نہیں پا رہے, جس کی وجہ سے وہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بعض اوقات اگر دین کا کوئی حکم, شریعت کا کوئی حکم ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہوتا, تو اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ وہ کام خلاف عقل ہے یا وہ اللاجیکل ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری عقل, ظاہر ہے ہر چیز کی لمٹ ہے, آنکھ کی لمٹ ہے, کان کی لمٹ ہے, زبان کی, ناک کی, ہم بہت ان لمیٹڈ تو نہیں دیکھ سکتے, ان لمیٹڈ دور سے نہیں سن سکتے, ان لمیٹڈ چیزوں کو نہیں سونگھ سکتے, جتنی دور بھی پڑی ہو ہم اس کو سونگھ لیں. اسی طرح عقل کی بھی, انسان کی عقل بھی لمیٹڈ ہے, تو ہمیں اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اسی طرح ایک پورا چیپٹر اسلام کے اندر معجزات کا ہے, کہ اسلام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں, صحیح احادیث سے ثابت ہیں, وہ پورا ایک چیپٹر ہے. معجزات پیش کیے جا سکتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے. اسی طرح جو پیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فلاں موقع پر یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ جو مختلف پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور وہ وقتاً فوقتاً ثابت ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں, تو ان کو اگر آپ دیکھیں, وہ بھی انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ بھائی اسلام برحق مذہب ہے. اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے شمائل, آپ کے جو اخلاق, آپ کی جو صفات, کوالٹیز ہیں, کتنے اعلیٰ اخلاق کے تھے آپ کی سچائی, آپ کی امانت, آپ کی دیانتداری, تقوی, اور جناب مخلوق سے محبت, جانوروں سے محبت, مخلوق پر شفقت. ایک ایک چیز کو آپ لیتے چلے جائیں جتنی گہرائی میں تو ظاہر ایک مختصر آپ کو خاکہ بتا رہا ہوں. ان میں سے ہر بات ایسی ہے کہ جس پہ آپ 2 گھنٹے کی تقریر بھی کر سکتے ہیں, 2 گھنٹے میں اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں. یہ بھی اس کا ایک چیپٹر ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو بات ہے, حضرت سید سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا کہ خطبات مدراس, انہوں نے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ بھائی کسی بھی شخص کو جب آپ فالو کرتے ہیں نا, تو اس کے اندر کچھ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو جیسے نام دیا ہوا ہے کہ جامعیت ہو, تاریخیت ہو, کاملیت ہو, کہ وہ شخص جامع ہو, کمپریہنسو ہو, زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو گائیڈنس فراہم کرتا ہو. نمبر 1 تاریخیت ہو, کہ اس کی پوری تاریخ آپ کے پاس محفوظ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے, یہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. آپ پانی کیسے پیتے تھے, یہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. آپ چلتے کیسے تھے, قدم کیسے اٹھاتے تھے, بات کیسے کرتے تھے, سوتے کیسے تھے, گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا, ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس محفوظ ہے. دنیا کی کسی شخصیت کی تاریخ ایسی محفوظ نہیں ہے, نہ کسی نبی کی, نہ کسی سائنسدان کی, کسی شخص کی تاریخ اتنی امانت داری کے ساتھ اور اتنی اتھینٹسٹی کے ساتھ دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں, جس طرح ہمارے پاس اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عملیت, پریکٹس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف تھیوریز نہیں دی کہ بھائی یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, یہ اچھا کام ہے, سچ بولنا چاہیے, بڑوں کا ایک ایک چیز آپ نے پریکٹس کر کے دکھائی ہے. اچھی تھیوریز تو کوئی بھی پیش کر سکتا ہے, اچھی باتیں کرنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اڈاپٹ کرنا, اس پر عمل کرنا, اور پریکٹیکلی اس کا ایک نمونہ بن کر, ایک جناب ایگزامپل بن کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ یہ جو میں آپ کو تعلیمات دے رہا تھا, یہ میں اس پر خود عمل کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات اور آپ کا اپنا عمل, یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتا ہے. آپ کا عمل آپ کی تعلیمات کے مطابق ہے, تو تھیوریز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور ساتھ ساتھ آپ نے اس پر عمل بھی کیا. تو یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب کو, کسی اور جگہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں, اور بھی اس کے اندر بہت سارے پہلو آپ ذکر کر سکتے ہیں. میں نے مختصراً کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بات کرنے والا شخص ہے وہ کس پہلو سے اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے. پہلے آپ اس کے مائنڈ لیول کو سمجھیں, اس کے بعد اس کے مائنڈ لیول کے مطابق اس سے بات کریں.